المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، وافضل الصلاة واتم التسلیم علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پچھلی کچھ کلاسز سے ہم سنن الحیات پہ بات کر رہے ہیں، تو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تشہد میں 10 سنتیں ہیں، 10 سنن الحیات ہیں، تو ان میں سے ہم نے مجھے لگتا ہے 4 پہ بات کی تھی، تو آج کی کلاس میں بھی ہم سنن الصلاۃ پہ بات کریں گے، اور سنن الصلاۃ سے مراد یہاں پہ سنن الحیات ہے، نہ کہ سنن الابعاض، جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ تو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں تشہد میں جو پانچویں جو سنت ہے، پنجم، 5th ون، التحیات المبارکات الصلوات الطیبات خواندن، کہ تشہد میں التحیات المبارکات الصلوات الطیبات پڑھنا۔ اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ یہ والا جو تشہد ہے، تشہد کے یہ الفاظ المبارکات الطیبات، امام الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب میں ان کو پڑھنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ فرض یہ نہیں ہے، المبارکات الطیبات کا اضافہ یہ لازم نہیں ہے، لیکن یہ پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے دیکھا تھا پچھلی کلاس میں بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ کم از کم التحیات جو ہمیں پڑھنا ہے لازماً اس میں نماز میں، وہ کیا ہے؟ اقلہ، کم سے کم ہمیں پڑھنا ہے التحیات للہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ اقل تشہد ہے، اتنا تشہد آپ کے لیے پڑھنا لابدی ہے۔ تو یہ جو مبارکات اور جو ہم نے دیکھا تھا طیبات کا اضافہ، تو یہ سنت ہے، یہ کیا ہے؟ سنت۔ اگر آپ اتنا تشہد بھی پڑھیں گے تو آپ کا تشہد ادا ہو جائے گا، التحیات مراد ہے، التحیات آپ کا ادا ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہوا، یہ عقل ہے جو آپ کو کم سے کم پڑھنا ہے۔ اکمل اس کا کیا ہے؟ اکمل جو تشہد ہے، یہ بھی ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں، اس کے بارے میں خطیب شربینی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اکملہ، اور مکمل تشہد کیا ہے؟ آپ سمجھے، جو پہلا تھا وہ عقل تشہد ہے، وہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے آپ کو، اور یہ جو تشہد ہے جس کو اب خطیب ذکر کر رہے ہیں رحمہ اللہ، یہ اکمل ہے، یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے، اور وہی سنت جس کو حضرت شاہ ہمدان ذکر کر رہے ہیں سنن الحیات میں سے۔ تو فرماتے ہیں خطیب وَأَكْمَلُهُ، مکمل کیا ہے تشہد؟ مکمل التحیات کیا ہے؟ التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ ہے جس کو خطیب شربینی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ مکمل تشہد ہے، یہ مبارکات الطیبات اس اضافے کے ساتھ التحیات کو پڑھنا یہ کمال ہے، یہ اکمل ہے۔ تو اسی کو ذکر کیا ہے حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ التحیات المبارکات الصلوات الطیبات خواندن، ورنہ کسی انسان کے ذہن میں پیدا یہ سوال ہوگا کہ انہوں نے تحیہ کوئی یہاں پہ سنن الحیات میں سے کہا ہے؟ نہیں، تحیہ کی حیثیت کیا ہے وہ ہم ذکر کر چکے ہیں، کس میں؟ پہلی کلاسز میں، جب ہم نے اس پہ تفصیل سے کلام کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تشہد میں ایک اور سنن حیہ کیا ہے، سنت حیہ کیا ہے تشہد میں؟ فرماتے ہیں ششم، 6th ون، صلوات بر آل فرستادن، صلوات بر آل فرستادن، نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے، آل اہل البیت جن کو ہم کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے ان پہ صلات بھیجنا. ٹھیک ہے، صلوات بر آل فرستادن یا صلوات بر آل نبی. آل سے مراد یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہی ہے. تو یہاں پہ بھی آپ سمجھے. اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ آل پہ، یہ الصلاۃ علی الآل، یہ پہلے تشہد میں ہے یا آخری تشہد میں، التشہد الاول یا التشہد الاخیر، یہ کس میں ہے؟ تو بہرحال اس بات کو سمجھتا ہے. پہلی بات یہ ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ شافعی مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ تشہد پڑھنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ صلات بھیجنا آخری تشہد میں، یہ سنن الابعاض میں سے ہے. اس کو سمجھے اس بات کو آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ آخری تشہد میں، التشہد الاخیر، آخری تشہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ صلات بھیجنا، یہ سنن ابعاض میں سے ہے آخری تشہد میں. تو اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو ذکر یہاں پہ کیا کہ آل پہ، تو اگر ہم کہیں گے کہ یہ آخری تشہد میں ہے، پھر یہ سنن ابعاض میں سے ہے نا، پھر تو یہ سنن ابعاض میں سے ہے. شاہ ہمدان نے اس کو کیوں یہاں پہ سنن حیات میں ذکر کیا؟ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ جو صلات بھیجنی ہے، یہ آخری دوسرا یعنی جو آخری تشہد ہوگا اس میں یہ سنت ہے، لیکن سنن ابعاض میں سے ہے. یعنی اگر یہ آپ سے چھوٹ جائے تو آپ پہ سنت ہے کہ آپ سجدہ سہو کریں. ٹھیک ہے، سجدہ سہو کرنا ہے. لیکن شاہ ہمدان نے تو ابھی تک سنن حیات ذکر کی. ان سنن حیات میں آپ نے سنن ابعاض میں سے ایک کو کیوں ذکر کیا؟ اس سلسلے میں پہلے ہم یہ دیکھیں گے، شیخ احمد الشاطری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ابعاض الصلاۃ، صلات کے ابعاض میں سے. اب پھر سے بیسیکلی پیچھے آپ جائیں، ہم نے کہا ایک ارکان ہے جن کو واجبات بھی کہتے ہیں یا فرائض، اس کے بعد سنن الابعاض ہے، اس کے بعد سنن الحیات ہے. سب سے اونچا درجہ ارکان کا ہے، اس کے بعد سنن ابعاض کا ہے، اس کے بعد سنن الحیات کا ہے، اور ہم سنن حیات پہ بات کر رہے ہیں. تو شیخ احمد شاطری فرماتے ہیں من ابعاض الصلاۃ، نماز کے ابعاض میں سے کیا ہے؟ الصلاۃ علی آل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ صلات بھیجنا، لیکن فی التشہد الاخیر، لیکن آخری تشہد میں. یہ تو مسلم ہے شافعی مذہب میں. تو شاہ ہمدان نے اس کو یہاں پہ کیوں ذکر کیا؟ شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ شاہ ہمدان کے ذہن میں یہاں پہ تشہد اخیر نہیں ہے، آخری تشہد، بلکہ کون سا تشہد ہے؟ التشہد بالکل التشہد الاول، پہلا جو تشہد ہے. سمجھے آپ؟ جو پہلا تشہد ہے. لیکن اب یہ جو شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ آپ سمجھے اس مسئلے کو کہ آخری تشہد میں یہ اس کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، یہ پہلے تشہد التشہد الاول کا ذکر ہو رہا ہے. اس میں شاہ ہمدان رحمہ اللہ کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ صلات بھیجنا سنت ہے. لیکن شافعی مذہب میں معتمد قول یہ ہے کہ یہ سنت نہیں ہے. اگرچہ اس میں دو قول ہیں، لیکن معتمد قول شافعی مذہب کا کیا ہے؟ یہ سنت نہیں ہے. تو بہرحال اس مسئلے میں حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے یا یہ ان کا اختیار ہے، ہم کہہ سکتے ہیں. اس سلسلے میں شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے انہی علماء کی بات مانی ہے شوافیہ میں سے جو پہلے تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پہ، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے آل کی بات کر رہے ہیں. ایک ہے اللہم صلی علی محمد، پھر ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، ہم آل کی بات کر رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ ان علماء کے قول کو اختیار کیا ہے جو تشہد اول میں آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلات کو بھیجنا سنت سمجھتے ہیں، واجب وغیرہ نہیں، سنت سمجھتے ہیں. تو بہرحال اس چیز کی وضاحت کرتے ہوئے جو خطیب شربینی ہے رحمہ اللہ تعالیٰ، تو یہ اسی لیے میں نے کہا نا کہ ہر مذہب کے بڑے ائمہ ہوتے ہیں جو یہ متعین کرتے ہیں یا یہ طے کرتے ہیں کہ مذہب میں معتمد قول کیا ہے اور غیر معتمد قول کیا ہے. تو شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ اس درجے کے عالم شافعی مذہب میں نہیں ہیں کہ وہ معتمد اور غیر معتمد کا تعین کرے اور پھر علماء ان پہ اس اعتبار سے تقیہ کرے جیسے خطیب وغیرہ پہ کرتے ہیں یا باقی علماء پہ. تو خطیب رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں الصلاۃ علی الآل بعد التشہد الاخیر. جب یہ سنن ابعاض پہ بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں سنن ابعاض میں سے کیا ہے؟ الصلاۃ علی الآل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ صلات بھیجنا بعد التشہد الاخیر، آخری تشہد کے بعد، یعنی آخری تشہد میں. اس کے بعد فرماتے ہیں ولا تسن، اور سنت نہیں ہے الصلاۃ علی الآل فی التشہد الاول، پہلے تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ
सलात भेजना सुन्नत नहीं है। तो ये है असल में ये सुन्नत शाफी मजहब में नहीं है, अगरचे बाज शाफी उलामा ने इसको जिक्र, तो अगर कोई उनके कौल पे भी अमल करके ये पढ़ेगा भी तो हर्ज बहरहाल, क्योंकि बहरहाल सुन्नत की बात हो रही है। तो इंपॉर्टेंट जुमला ये है, खतीब फरमाते हैं कि वला तुसन्नु अस्सलातु अलल आलि फि तशहुदिल अव्वल, पहले तशहुद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे सलात भेजना सुन्नत नहीं है। फिर देखें ये इंपॉर्टेंट है, खिलाफन लिबाज़िल मुतअखिरीन, बाज़ मुतअखिरीन के कौल के खिलाफ, यानी बाज़ मुतअखिरीन, बाद के जो फ़क़हा आए हैं शवाफ़िया, उनमें से बाज़ इसके कायल हैं कि ये क्या है, सुन्नत। तो पता चला इसमें दो कौल हैं, एक कौल इसकी सुन्नियत का है जो बाज़ मुतअखिरीन का कौल है, दूसरा कौल है कि नहीं तशहुद अव्वल में सुन्नत नहीं है जो मोतमद कौल है। उसी को खतीब ने जिक्र किया है, और शाह हमदान रहिमहुल्लाह ताला ने जिसको जिक्र किया है वो उन्होंने बाज़ मुतअखिरीन के कौल को यहाँ पे इख्तियार किया है। ये बड़ी अहम तफसील मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ इस शाह हमदान रहिमहुल्लाह की इस इबारत के हवाले से। अच्छा, अब देखें दो कौल इसमें है, ये नहीं कि शाह हमदान ने अपनी तरफ से कोई कौल गढ़ा, नहीं। अच्छा, इसी तरह इमाम अल उमरानी रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, जो बहुत बड़े इमाम हैं शाफी मजहब के, तो फरमाते हैं वहल युसन्नु अस्सलातु अला आलिही फी हादा तशहुद। देखिए इन्होंने सवाल उठाया है, फरमाते हैं वहल युसन्नु, क्या ये सुन्नत है, अस्सलातु अला आलिही, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल पे सलात भेजना सुन्नत है, फी हादा तशहुद, किसमें, पहले तशहुद में। फरमाते हैं क़ाल अक्सर अस्हाबिना, हमारे अक्सर असहाब का ये कहना है, हमारे अक्सर जो असहाब हैं शवाफिया वो कहते हैं ला युसन्नु ज़ालिक, ये सुन्नत नहीं है। तो वही बात जिसको किसने जिक्र किया, खतीब ने। फरमाते हैं ये अक्सर, तो जब हमने कहा कि अक्सर का कौल है, इसका मतलब है अक्सर के बाद अकल तबका जो है कुछ ऐसे भी है जो कहते हैं कि ये सुन्नत है, वही है जिसको खतीब ने कहा खिलाफन लिबाज़िल मुतअखिरीन। फरमाते हैं क़ाल अक्सर अस्हाबिना, हमारे अक्सर असहाब ने कहा है ला युसन्नु ज़ालिक, कि तशहुद अव्वल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे सलात भेजना सुन्नत, कमा ला युसन्नु अद्दुआ फीही, जैसा कि इसमें दुआ करना भी सुन्नत नहीं। आप इसमें अत्तहियातु पढ़ते हैं, उसके बाद आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ते हैं, इतना ही आप पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आप सलात भेजते हैं, चूंकि वो सुनन अबाज में से है। उसके बाद आप उठते हैं शाफी मजहब में, इसमें आल पे सलात भेजना सुन्नत नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह देखें ये जो मैं जिक्र कर रहा हूँ ये मजहब के बड़े मोतमद अइम्मा हैं, चाहे वो खतीब शिरबीनी हो, ये मुतअखिरीन में से लेकिन बहुत बड़े इमाम हैं, इमाम उमरानी हो बहुत बड़े इमाम हैं, और इसी तरह इमाम इब्राहीम अल बाजूरी, इनको बाजूरी भी कहते हैं और बैजूरी भी कहते हैं। ये बेसिकली मिस्र का एक इलाका है, उसको बाजूर कहते हैं, बाजूर भी कहते हैं और बैजूर भी कहते हैं। तो इसीलिए आप कभी देखेंगे कि ये दो नाम है, नाम ये एक ही है, एक ही आदमी है, इब्राहीम अल बैजूरी भी और इब्राहीम अल बाजूरी। हाँ, तो ये बड़े ज़बरदस्त आलिम हैं अजहर के, इनको शेखुल अजहर कहा जाता था। इनकी वफ़ात 1276 हिजरी में हुई। तो फरमाते हैं ये बेसिकली जो ये है ना इब्नु कासिम अल गज़ी रहिमहुल्लाह, उनकी जो किताब है उसकी उस पर इनकी शरह है या हाशिया है। तो फरमाते हैं कौलुहु, फरमाते हैं जो मुसन्निफ है उनका कौल आल पे सलात के बारे में, फरमाते हैं बल हिया सुन्नतुन, बल्कि ये सुन्नत है। क्या सुन्नत है, आल पे क्या भेजना, दुरूद। फरमाते हैं आई यानी फिल जुलूसिल अखीर दून अल अव्वल, आखिरी तशहुद में, आखिरी जुलूस में, पहले तशहुद में नहीं। वही बात जो हम जिक्र कर रहे हैं, तो यानी सुनन अबाज में से है ये, आई फिल जुलूसिल अखीर दून अल अव्वल, आखिरी जुलूस में, पहले में नहीं। फरमाते हैं फला तुसन्नु फीही, पहले जुलूस में ये सुन्नत, लिअन्नहु, फिर इसकी तालील बयान करते हैं, लिअन्नहु युतलबु तखफीफुहु, क्योंकि जो पहला तशहुद है उसकी तखफीफ का हमसे मुतालबा किया गया है, कहा गया कि उसको मुख्तसर रखे, उसमें तत्वील, उसमें तखफीफ है। तो ये है हज़रत इस सिलसिले में ये कौल जो हमने इस पे थोड़ा तफसील से बात की कि हज़रत शाह हमदान रहिमहुल्लाह ताला ने जो बात जिक्र की है वो ये है कि हम इसको आखिर तशहुद में नहीं मान सकते, फिर हम, क्योंकि ये सुनन अबाज में से है। अब अगर हम इसको पहले तशहुद में मानेंगे तो ये शाह हमदान रहिमहुल्लाह की राय है जो उन्होंने बाज़ मुतअखिरीन शवाफिया की इत्तिबा में उसको इख्तियार किया है। वरना मोतमद कौल मजहब का ये है कि जो पहला तशहुद है उसमें आल पे दुरूद भेजना सुन्नत नहीं है। उसके बाद हज़रत शाह हमदान रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं सिक्स्थ के बाद सेवंथ वन, जो सातवीं सुनन हया है, किसमें, तशहुद में। फरमाते हैं हफ्तुम, सेवंथ वन या सातवीं, दार वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह गुफ्तन, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते वक्त तशहुद में, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जब आप कहते हैं ना,
در وقت لا الہ الا اللہ گفتن، لا الہ الا اللہ کہتے وقت تشہد میں جب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، انگشت شہادت، شہادت کی انگلی کو، انگشت شہادت را، شہادت کی انگلی کو اند کی حرکت دادن، تھوڑا حرکت دینا. ٹھیک ہے. تو شافی مذہب میں اس میں بہرحال بڑی تفصیل ہے اس مسئلے میں، تشہد میں انگلی کو کیسے ہلانا ہے، کب سے ہلانا ہے، اس میں کئی اقوال علماء کے ہیں، اس تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. اس میں ہمارے یہاں جو اہل الحدیث طبقہ ہے ان کے یہاں بھی اس میں دو رائے ہیں. ایک ہے کہ انگلی کو آپ پہلے سے ہلائیں گے، ہلاتے رہیں گے، اور ایک ہے کہ نہیں آپ اس کو ہلائیں گے نہیں، آپ اس کو ایسے ہی رکھیں گے، ہاں آپ اس کو اٹھا کے رکھیں گے لیکن ہلائیں گے نہیں. بہرحال اس میں اختلاف ہے، ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے. تو شافی مذہب اس میں یہ ہے کہ جب آپ لا الہ الا اللہ کے وقت جب آپ لا الہ الا اللہ کہیں گے، اس وقت آپ شہادت کی انگلی کو تھوڑا سا کیا دیں گے، حرکت دیں گے. تو پتہ چلا کہ ان کے یہاں مسلسل ہلانا شوافع کے یہاں سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ تھوڑا بات کریں گے. اس سلسلے میں امام زین الدین ملیباری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں نے کہا کہ یہ ملیبار جو ہمارا جو ہندوستان کا جو نیچے والا حصہ ہے تو کیرلا سائڈ سے، وہاں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، امام زین الدین الملیباری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دیکھیں اب جب یہ سنن پہ بات کرتے ہیں نماز کی، فرماتے ہیں وہ سنہ، اور سنت کیا ہے، رفعها، اس کا اٹھانا، اور سنت ہے اس کا اٹھانا، کس کا، آئی المسبحہ، مطلق انگلی کا نہیں، تشہد کی انگلی کا، مسبحہ جس کو سبابہ بھی آپ کہتے ہیں. فرماتے ہیں اس کا اٹھانا سنت ہے، مع امالتها قلیلہ، لیکن تھوڑا اس کو ٹیڑھا کر کے، وہ احادیث میں آیا ہے، پوری طرح اسٹریٹ نہیں رکھنا، اس کو تھوڑا ٹیڑھا کر کے اٹھانا تشہد میں کیا ہے، سنت. کب، عند حمزۃ الا اللہ، جب آپ الا اللہ کا حمزہ کہیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تب اس کو اٹھانا ہے. للاتباع، فرماتے ہیں اتباع میں اس سلسلے میں احادیث آئی ہیں. بہرحال ان احادیث پہ پھر علماء نے کلام کیا ہے، ایک طویل موضوع ہے یہ، اس تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. فرماتے ہیں وہ ادامتہ، اور اس کو اٹھائے رکھنا، اٹھانی کہاں پہ ہے، الا اللہ کے وقت، پھر اس کو ادامتہ، اس کو اٹھانا، آئی رف یعنی اس کو اٹھانا، فلا یضعها، بلکہ پھر اس کو نیچے نہیں رکھے گا. جب کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کو تب ہلائے گا اور ایسے رکھے گا، فلا یضعها، اس کو پھر نیچے نہیں رکھے گا انگلی کو، بل تبقى مرفوعة الى القیام، بلکہ یہ اس کو تب تک اٹھائے رکھے گا جب تک یہ تیسری رکعت کے لیے نہ اٹھے، او السلام، یا کیا، سلام تک. ٹھیک ہے. تو یا تو یہ اس کو اٹھا کے رکھے گا جب تک یہ تشہد پڑھ کے ایک اور رکعت کے لیے نہ اٹھے، تیسری رکعت کے لیے، یا یہ اس کو سلام تک ایسے ہی رکھے گا، سلام تک اس کو یہ اٹھائے رکھے گا. تو یہ ہوا ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے، کیا اس کو ہلائے گا کہ نہیں. تشہد میں یہ انگلی جو اس نے اٹھائی، رفع تو ہے وہ ہم نے دیکھا اٹھانا، لیکن ہلانا اس سلسلے میں کیا ہے، ہلائے گا یا نہیں ہلائے گا. شوافیہ کے یہاں اس میں کیا قول ہے. تو امام العمرانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَلْ يُحَرِّكُهَا، کیا یہ اس انگلی کو اٹھانے کے بعد ہلائے گا. فیہ وجہان، فرماتے ہیں اس میں دو وجہ ہے. شوافیہ کے یہاں اس میں دو قول ہے. احدہما، فرماتے ہیں ایک قول یہ ہے یا ایک وجہ یہ ہے، وہو صحیح، اور یہی صحیح ہے شافی مذہب میں، انہ لا یحرکها، یہ اس کو نہیں ہلائے گا. ٹھیک ہے. آپ سمجھ رہے ہیں. وجہ دو ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کو ہلائے گا، اٹھانے کے بعد ہلاتا رہے گا، جیسے آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو کرتے ہوئے. تو بہرحال یہ بھی قول ہے، مذہب میں یہ قول ہے. فرماتے لیکن صحیح قول یہ ہے کہ یہ اس کو نہیں ہلائے گا. وَإِنَّمَا يُشِيرُ بِهَا فقط، یہ اسے صرف اشارہ کرے گا، اس نے اٹھایا، اٹھاتے ہوئے اشارہ ہے، ہلائے گا نہیں اس کو. لما روا ابن زبیر، اس کی دلیل کیا ہے. فرماتے ہیں اس لیے جو سیدنا ابن زبیر انہوں نے روایت کیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یشیر بہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اپنی اس انگشت مبارک سے اشارہ کیا کرتے تھے. ولا یحرکها، آپ اس کو ہلایا نہیں کرتے تھے. ولا یجاوز بصرہ اشارتہ، اور آپ کی جو نظر ہوتی تھی وہ اسی یعنی اشارے کی طرف ہی رہتی تھی، یعنی آپ انگلی کی طرف، جو آپ اپنی انگشت سے جو اشارہ کرتے تھے، آپ کی نظر اپنی انگشت مبارک کی طرف ہی رہتی تھی. تو یہ قول ہے ایک کہ اس کو ہلانا نہیں ہے، اور یہی معتمد قول ہے شافعی مذہب میں. والثانی، فرماتے ہیں دوسرا قول کیا ہے، جو ہم نے کہا کہ اس میں دو وجہ ہیں. فرماتے ہیں والثانی، دوسرا ہے یحرکها، یہ اس کو ہلائے گا. تو ہلانے کی بھی بہرحال شوافیہ کے یہاں ایک قول ہمیں اس سلسلے میں ملتا ہے. لما روا ابن عمر، جیسا کہ روایت کیا ہے، یا جو روایت کیا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یشیر بہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اس سے اشارہ کیا کرتے تھے. وقال، اور فرمایا کرتے تھے، انہا مزعرۃ للشیطان، یہ شیطان کو بڑا ڈرانے والی ہے، بڑی خوف زدہ کرنے والی ہے. ایک اور روایت میں آیا ہے یحرکها، اس کو ہلایا کرتے تھے. ویدعو بہا، اور اس کے ساتھ دعا مانگا کرتے ساتھ ساتھ. اور فرمایا ہے وہاں پہ لہی اشد علی الشیطان من الحدید، یہ شیطان پہ یہ لوہے سے بھی باری ہے.
تو بہرحال اس حدیث کے اعتبار سے اس کو یحرکھا ویدعو بہا، اس حدیث کے اعتبار سے اس کو ہلانا ہے. تو دونوں قول شافعی مذہب میں ہے، لیکن معتمد قول کیا ہے؟ نہیں ہلانے کا. ہاں تو بہرحال اس میں اب یہ بڑی ایک تفصیل طلب بحث ہے. میں نے کہا نا کہ اس میں جو اہل الحدیث علماء ہیں ان کے یہاں بھی اس میں دو رائے ملتی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ ہلانا ہے مسلسل، بعض کہتے ہیں نہیں ہلانا ہے. تو جو ہلانے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہ ہلانے والی شاذ ہے، جو نہ ہلانے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہلانے والی روایت شاذ ہے. اور کچھ ہیں جو کہتے ہیں کہ دونوں کو، وہ کہتے ہیں کہ دونوں صحیح ہیں، ہم وہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں، دونوں کی گنجائش ہے. اس پہ وہ کتاب بھی آپ کو مل جائے گی مارکیٹ میں، غالباً محفوظ الرحمن فیضی صاحب کی ہے، تشہد میں انگشت شہادت کو ہلانے کا طریقہ وغیرہ، اس کو دیکھیں آپ، اس میں بھی آپ کو اس سلسلے میں کچھ بحث مل جائے گی. تو یہاں پہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، مختصر آپ یاد رکھیں شافعی مذہب میں 2 وجہ ہیں، لیکن معتمد قول اس میں کون سا ہے. تو اس کی جو اس پہ بات کرتے ہوئے خطیب فرماتے ہیں والرفع عند الحمزہ، اٹھانا انگلی کو کعب حمزہ کے وقت، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے وقت. فرماتے ہیں لأنہ حال اثبات الوحدانیت للہ تعالی، فرماتے ہیں کیونکہ یہ وہ حال ہے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا کیا کرتے ہیں؟ اس بات کرتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں فرماتے ہیں وقیلا، فرماتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے، یعنی ایک قول یہ بھی مذہب میں ہے، یشیر بہا فی جمیع التشہد، یہ پورے تشہد میں اس کو اٹھائے رکھے گا، اس سے اشارہ کرے گا پورے تشہد میں، حمزہ کے وقت نہیں بلکہ شروع سے. تو بہرحال پتہ چلا کیونکہ یہ سنن حیات میں سے ہے، اس میں بہرحال اٹس اوپن ٹو یعنی ڈسکشن کیا، اس پہ آپ عمل جو ہے آپ اس میں اس پہ بھی عمل کر سکتے ہیں، اور اس میں بھی آپ کو ودن مذہب بھی اس میں گنجائش ہے. اچھا، اس کے بعد خطیب شربینی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والحکمت فی ذالک، اس سے حکمت کیا ہے؟ جو ہم انگلی کو اٹھاتے ہیں پھر اسے اشارہ کرتے ہیں یا اس کو حرکت دیتے ہیں، والحکمت فی ذالک، اس میں کیا حکمت ہے؟ ہی الاشارہ، اس کی حکمت اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے، الی ان المعبود سبحانہ و تعالی واحد، کہ جو معبود ہے وہ کیا ہے؟ ایک. معبود سبحانہ و تعالی ایک ہے نا، اس کو ہم اسی لیے کہتے ہیں شہادت. اکثر آپ دیکھیں گے، آپ ایسے اگر کسی کو آپ اس طرف فوٹو میں دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ توحید کا اشارہ کر رہا ہے نا، یہ توحید کا اشارہ ہے. تو یہی تشہد میں ہی آپ جب اس کو اٹھاتے ہیں تو یہ اللہ کی وحدانیت کی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا اشارہ یا اس کی وحدانیت کی گواہی ہوتی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں خطیب، آپ زبان سے کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، فرماتے ہیں لیجمع فی توحیدہ بین القول والفعل والاعتقاد، فرماتے ہیں تاکہ جب آپ یہ اشہد ان لا الہ کہتے ہوئے اپنی انگلی کو اٹھائیں تو ایک تو آپ قول میں بھی، آپ تو قول سے بھی اللہ کی توحید کا اقرار کر رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب آپ نے اعتقاد تو آلریڈی ہے ہی، اعتقاد تو آپ کے دل میں ہے ہی، تبھی تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، ہے نا. تو اعتقاد آپ کے دل میں ہے، زبان سے آپ کہہ رہے ہیں. اور تیسرا، جب آپ نے انگلی اٹھائی تو یہ آپ نے فعل سے بھی اس بات کی تصدیق کر دی، کس بات کی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے. لیجمع، تاکہ نماز پڑھنے والا جمع کرے، فی توحید ہی، اپنی توحید میں، بین القول والفعل والاعتقاد، قول، فعل اور اعتقاد میں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے حضرت اس سلسلے میں جو ہم نے 7ویں جو ہم نے سنت دیکھی تھی. اس کے بعد 8ویں سنت پہ بات کرتے ہوئے حضرت امیر فرماتے ہیں رحمہ اللہ، فرماتے ہیں 8ویں کیا ہے؟ دعائے معصور بعد از تحیات خواندن، دعائے معصور بعد از تحیات خواندن، تحیات کے بعد، التحیات کے بعد دعائے معصور پڑھنا، دعائے معصور. تو التحیات کے بعد جو آپ دعا پڑھتے ہیں، مختلف ادعیہ جو آپ پڑھتے ہیں، تو وہ شافعی مذہب میں کیا ہیں؟ وہ سنت ہے. تو اس سلسلے میں یہ جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا تھا، امام ملی باری، امام احمد زین الدین ملی باری رحمہ اللہ، ابھی جن کا ذکر آیا، فرماتے ہیں وَأَمَّا التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ، فرماتے ہیں وَأَمَّا التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ، اور جہاں تک پہلے تشہد کا تعلق ہے، فَيُكْرَهُ فِيهِ الدُّعَاء، فرماتے ہیں اس میں دعا کرنا مکروہ ہے فقہا کے نزدیک، شوافیہ کے نزدیک. کیوں؟ لِبِنَائِهِ عَلَى التَّخْفِيفِ، کیونکہ یہ تخفیف پہ مبنی ہے، اس کو آپ لمبا نہ کریں. ہاں، لیکن ایک کنڈیشن بیان کی ہے، إِلَّا إِن فَرَغَ قَبْلَ إِمَامِهِ، إِلَّا إِن فَرَغَ قبل امامہ، ہاں اگر یہ اپنے امام سے پہلے فارغ ہو جائے، فَيَدْعُو حِينَئِذٍ، تو اس صورت میں دعا کر سکتا ہے. آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا امام تشہد اول پڑھ رہا ہے، وہ تھوڑا لمبا پڑھ رہا ہے، ٹھہر کے پڑھ رہا ہے، آپ نے تشہد اس سے پہلے مکمل کر لیا، تو شافعی مذہب کے مطابق آپ اگر اس وقت دعا چاہیں، آپ دعا پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ادروائز پہلے تشہد میں آپ کو دعا نہیں پڑھنی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب جو آخری تشہد ہے، فرماتے ہیں اس میں آپ کو سنت ہے. یہ کیا ہے سنت؟ اس میں دعا.
وَمَاسُورُهُ افضل، یہ بڑا اہم جملہ ہے. فرماتے ہیں افضل وہی دعا ہے آپ تشہد کے آخر پہ پڑھیں جو معصور ہے. یہ آپ یاد رکھیں، مختلف علماء سے مختلف دعائیں معقول ہے، منصور ہے، آپ ان کو بھی کبھی پڑھ سکتے ہیں نماز سے باہر، تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن سب سے افضل آپ کے لیے کیا ہے؟ معصور. یا نماز میں بھی آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن معصور پہ اکتفا کرنا کیا ہے؟ افضل ہے. معصور ہے نا، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہیں سے ثابت ہے. باقی دین و دنیا کی، اس میں بخاری کی ایک روایت ہے، جب انسان تشہد پڑھے اس کے بعد وہ کوئی بھی دعا مانگے جو وہ چاہے. آپ اپنے دین و دنیا کی خیر و بلائی کی کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن افضل کیا ہے اس میں؟ معصور، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور ہے. فرماتے ہیں وَآكَدُهُ، ان میں سے بھی، ان معصور دعاؤں میں سے بھی سب سے مؤکد ما اوجبہ بعض العلماء، جس کو بعض علماء نے واجب کہا ہے، کیونکہ بعض علماء کے نزدیک یہ دعا کرنی واجب ہے. فرماتے ہیں ان میں سے سب سے آکد کیا ہے؟ وہ ہوا، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ دعا ہے جو آپ پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کس سے؟ قبر کے عذاب سے، تیری پناہ میں آتا ہوں. ومن عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے، ٹھیک ہے، جہنم. ومن فتنة المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنے سے. ومن فتنة المسیح الدجال، اور فتنہ مسیح دجال سے. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں دعائیں تو کئی ساری ہیں. تو یہ فرماتے ہیں وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ، دیکھیں اہم جملہ ہے. فرماتے ہیں یہ اگرچہ سنت ہے، لیکن اس دعا کو چھوڑنا ہمارے نزدیک کیا ہے؟ شوافع کے نزدیک مکروہ. ٹھیک ہے، یعنی آپ اس کو اس دعا کی طرف بھی لے سکتے ہیں، یا آپ اس کو لے سکتے ہیں جنرل دعا کرنا کس کے بعد؟ تشہد اخیر کے بعد. وَمِنْهُ، فرماتے ہیں اور اس میں یہ بھی ہے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی. تو یہ دعا بھی آئی ہے، انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. تو یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. رواہما مسلم، امام الملیباری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں روایتوں کو کس نے ذکر کیا ہے؟ امام مسلم نے. ومنہ ایضا، اور اسی دعا سے یہ بھی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کبیرا کثیرا. دونوں آئے ہیں، مختلف جو طرق ہیں اس میں کبیرہ کا لفظ بھی آیا ہے. غالباً مسلم کی روایت ہے، لیکن یہ صحیح روایت میں آیا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کبیرا کثیرا. یوجولی ہم کبیرہ نہیں پڑھتے، ہم کثیرہ پڑھتے ہیں. تو کبیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کثیرہ بھی، اور دونوں کو آپ جمع کر سکتے ہیں. اے اللہ میں نے اپنی جان پہ بہت بڑا اور بہت زیادہ ظلم کیا. ولا یغفر الذنوب الا انت، اور نہیں ہے گناہوں کو بخشنے والا کوئی تیرے سوا. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، پس میری مغفرت فرما اپنی طرف سے، تیری طرف سے جو مغفرت ہو. انک انت الغفور الرحیم، بلا شبہ تو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. رواہ البخاری. ٹھیک ہے، اس کو امام سید المحدثین امام البخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، روایت کیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پہ 3 دعائیں ذکر کی ہیں. تو 3 ہی دعائیں معصور دعائیں آپ کو بے شمار ملیں گی، ان میں سے جو بھی دعا آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے سنت. تو اس سلسلے میں امام العمرانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغَ مِنَ التَّشَهُّدِ، پس جب مسلی، پس جب نماز پڑھنے والا تشہد سے فارغ ہو، اور کس سے فارغ ہو؟ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَى آلِهِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ صلاۃ پڑھنے سے فارغ ہو. فَلَهُ، تو اس کو اختیار ہے، أَن يَدْعُوَ بِمَا شَاءَ مِن دِينٍ وَدُنْيَا، تو اس کو اختیار ہے کہ وہ جو دعا مانگے دین یا دنیا کی، دین و دنیا کی وہ جو دعا مانگے وہ مانگ سکتا ہے. والافضل، فرماتے ہیں افضل کیا ہے؟ ان يدعو بما روا، فرماتے ہیں افضل یہ ہے کہ وہ اسی سے مانگے، وہی دعا مانگے جو روایت کیا. کس نے؟ پھر انہوں نے ذکر کیا ہے ان احادیث کو، طویل بحث کی ہے. پھر روا بما روا، یہ صحابی فلاں، تو پھر اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے. تو اس میں بھی یہی ہے کہ آپ تشہد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پہ صلاۃ کے بعد، صلاۃ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے لیے مسلی جو دعا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے. ہاں، لیکن افضل یہ ہے کہ جو معصور ہو وہی ہے. والافضل ان يدعو بما روا. تو ہوئے کتنے؟ 8. اس کے بعد حضرت شاہ ہمدان فرماتے ہیں رحمہ اللہ، فرماتے ہیں نہم، 9th one، سلام دوم، دوسری سلام. یہ ہم نے پہلی کلاس میں بات کی تھی، آپ اس کو دیکھیں. میں نے وہاں بعض علماء کا اجماع بھی اس پہ نقل کیا تھا، جو کہتے ہیں کہ ایک طرف سے سلام پھیرنا یہی رکن ہے. اس پہ اجماع ہے. اگر آپ کو یاد ہو، امام قرطبی کا ہم نے حوالہ دیا تھا شیخ طریفی کے حوالے سے، امام قرطبی کا، امام ابن عبد البر وغیرہ، امام الطحاوی رحمہم اللہ، ان کے حوالے سے. تو کہتے ہیں کہ پہلی طرف سے سلام، ایک طرف دائیں طرف کی جو سلام ہے وہ کیا ہے؟ وہ رکن ہے، اور دوسری جو ہے وہ کیا ہے؟ سنت. تو اسی کو شاہ ہمدان ذکر فرماتے ہیں. جب انہوں نے فرمایا تھا وہاں پہ، جب ارکان کا ذکر کیا تھا تو کہا تھا پہلی سلام رکن ہے. آپ کہہ رہے ہیں جب سنن کا ذکر کر رہے ہیں تو کہتے ہیں دوسری سلام کیا ہے؟ دوسری سلام سنت ہے. تو اس کو دیکھیں، ہماری جو فقہی متن ہے شافعی مذہب کا، اس میں امام یہی زین الدین
الملی باری الغزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اپنی کتاب فتح المعین میں؟ فرماتے ہیں وہ سنہ، اور سنت ہے کیا؟ تسلیمتن ثانیتن، دوسری سلام سنت ہے۔ تو بہرحال جب ہم نے ارکان کے بارے میں بات کی تھی سلام کے بارے میں، آپ اس بحث کو پھر سے دیکھیں، تو یہاں پہ ہم اس کو پھر سے دہرائیں گے نہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ آخری اس سلسلے کی جو سنت ہے، یہ جو 62 سنتیں کل ملا کے تھی 2 رکعت میں، 62 ہے نا، تو یہ آخری 2 ہے۔ اب 52 ہم نے دیکھی تھی، اب یہ آخری جو 10 تھیں یہ 62 ہو جاتی ہیں، شاستو دو جس کو ہم نے کہا تھا۔ فرماتے ہیں دہم، 10ویں سنت کیا ہے؟ در سلام نیت حاضران کردن از ملائکہ و مومنان، نماز میں نیت کرے گا کن کی؟ کہ میں یہ سلام پھیر رہا ہوں جو یہاں پہ ملائکہ اور جو مومنین یہاں پہ حاضر ہیں۔ السلام علیکم کے وقت آپ نیت کریں گے میں مومنین جو میری دائیں طرف ہے یا جو ملائکہ یہاں سے ہیں ان پہ میں یہ سلام پھیر رہا ہوں، اور یہاں سے وعلیکم السلام میری حاضر جو یہاں پہ مومنین ہیں ان پہ میں کیا بھیج رہا ہوں؟ سلام۔ بہرحال اس پہ تفصیل ہے، اس میں اگر آپ اس بحث کو دیکھنا چاہیں تو اس میں آپ دیکھیں یہی جو امام العمرانی کی جو کتاب ہے نا البیان میں انہوں نے اس پہ تفصیل سے ذکر کیا کہ امام کیا نیت کرے گا، مقتدی کیا نیت کرے گا، اکیلا انسان کیا نیت کرے گا، تو یہ سنت ہے بہرحال۔ اسی طرح اس کو امام ابو اسحاق الشیرازی رحمہ اللہ انہوں نے بھی المہذب جو ان کی ہے انہوں نے بھی اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے اس نیت وغیرہ کو، یا ایسے ہی آپ دیکھیں جو مطولات ہیں ان میں آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ تو بہرحال یہ نیت ہے کہ میں مومنین پہ اور ملائکہ پہ سلام بھیج رہا ہوں۔ تو اس سلسلے میں ایک قول ہم ذکر کریں گے، اس میں بھی زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے 2 کتابوں کے حوالے دیے آپ کو، آپ ان کو دیکھیں۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قل بعد الفراغ، اس کے بعد فارغ ہونے کے بعد، جب تم نے تشہد بھی پڑھا، جب تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پہ صلاۃ و سلام بھی بھیجا، جب آپ نے دعائے معصورہ بھی پڑھے، ادعیہ معصورہ بھی پڑھے، ثم قل، اس کے بعد کہو بعد الفراغ، فراغ کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ مرتین، 2 بار، من الجانبین، 2 طرف سے، ایک اس طرف سے دوسرا اس طرف سے، والتفت بحیث، اور اپنا چہرہ جو ہے اس کو موڑو اس حیثیت سے، یرا خدیک من بجانبیک، کہ آپ کا جو خد ہے، جو آپ کا یہ سائڈ ہے نا، یعنی فیس جو آپ کا یہ سائڈ، خد رخسار جس کو آپ کہیں گے، تو اس کو دیکھے وہ جو آپ کے سائڈ سے ہو، اس کو نظر آئے امام صاحب نے سلام پھر اس کو دکھے یہاں جو آپ کے سائڈ سے ہو، چاہے اس سائڈ سے یا اس سائڈ سے، اس سائڈ والے کو رائٹ یہ دکھے، اس سائڈ والے کو لیفٹ دکھے۔ مطلب یہ نہیں کہ مقتدی کو دیکھنا ہے، یعنی اس کو دکھنا چاہیے، ضروری نہیں اس کو دیکھنا۔ ونوی، اور نیت کرو السلام، سلام کی، علی من بجانبیک من الملائکۃ والمسلمین، اور نیت کرو ساتھ میں کہ آپ کے دونوں سائڈوں پہ جو ملائکہ ہیں یا جو مسلمین ہیں ان پہ میں سلام بھیج رہا ہوں۔ تو یہ ہے بہرحال اس سلسلے میں وہ سنن جن کو سنن الحیات کہتے ہیں، اور جن کو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ عنہ جنہوں نے ان کو تفصیل سے اس میں بیان، حالانکہ میں نے کہا کہ کئی سنتیں انہوں نے چھوڑی ہیں، اگر آپ ان کو تفصیل سے ذکر کریں گے تو یہ بڑی لمبی فہرست ہو جائے گی، تو آپ نے بعض سنتوں پہ اکتفا کیا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ شاہ ہمدان کا جو مطالعہ ہے وہ شافعی مذہب کا بڑا گہرا ہے، سارے اقوال جو ذکر کر رہے ہیں وہ معتمد کا اقوال ہے، صرف آج ہم نے دیکھا اس میں انہوں نے دوسرے قول کو ترجیح دی ہے جو اگرچہ معتمد قول نہیں لیکن مذہب کا قول ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کی جو کلاس ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، تو انشاءاللہ اگلی کلاس جو ہماری ہوگی اس میں ہم مبطلات الصلاۃ پہ بات کریں گے، یعنی وہ چیزیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں شافعی مذہب میں، تو اس پہ بھی کم و بیش 1-2 کلاسز ہوں گی، تو 2 کلاسز میں انشاءاللہ وہ بحث بھی مکمل ہوگی، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ اب زیادہ نہیں رہا ہے اس کتاب کا، بس کچھ حصہ اس کا ہے، کچھ مباحث ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ المنار 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 المنار، اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔